بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ چونکہ ماہ ذو الحج کا آغاز ہو گیا ہے اور جو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہیں، اور قربانی کے جانوروں کو لینے کی یہ ایک مہم ہے۔ ہر انسان اس میں کوشش کر رہا ہے جس نے قربانی کرنی ہے، لیکن اس دوران میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، جو خرید نہیں سکتے، اور ان کی خواہش ہے کہ ہم بھی قربانی کا جانور لیں، ہم بھی قربانی کریں۔ بعض اوقات گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پریشان کرتے ہیں کہ ہم نے بھی قربانی کرنی ہے، ہم کیوں نہیں قربانی کر رہے۔ بعض اوقات ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں آج غریب اور مسکین کی قربانی پر گفتگو کروں۔ جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو یقین جانے میرا اتنا دل خوش ہوا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آگے جا کے پوری کروں گا۔ آپ اس بات کو سنتے رہیں میرے ساتھ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غریب کی قربانی کو کتنی عظمت عطا کر دی۔ حضور ویسے ہی غریبوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقراء اور مساکین سے محبت تھی۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کے ضعفاء کو، کمزور لوگوں کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ بنیادی طور پر تو یہ وہ لوگ تھے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضور کے اصحاب صفہ تھے۔ آقا ان کے فضائل بیان کرتے تھے، مگر انہی کے فضائل کے تحت امت کے تمام ضعفاء، کمزور لوگ، مسکین لوگ، فقراء لوگ، اس سے مراد یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، جو فقراء ہیں، اس پر کبھی الگ سے گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقراء کن کو کہا۔ یہ گداگر اس میں نہیں آتے، اس کو اس کیٹیگری میں لانا ہی زیادتی ہے۔ آپ سنیں حضور علیہ السلام کتنی محبت کرتے تھے فقیروں سے، مسکینوں سے، اور پھر ان کی قربانی کو کیا مقام عطا کیا، ان کی قربانی کیسے کر دی آقا نے۔ حضور علیہ السلام نے مسلمان کے اس مال کو بہترین مال کہا، فرمایا فَنِعْمَ صاحب المسلم ما آتا منہ المسکین والیتیم وابن السبیل۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ آقا نے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر پر لگتا ہے۔ آقا کو کسی مالدار شخص کے مال کا وہ حصہ بہت پسند آ گیا، حالانکہ حضور دنیا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن دنیا کا وہ مال جو غریب کے کام آ جائے آقا کو وہ پسند تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک بار فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، میرے صحابہ تم مجھے اپنے کمزور لوگوں میں ڈھونڈا کرو، تم مجھے اپنے مسکین لوگوں میں ڈھونڈا کرو۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا، یہ حدیث پاک امام مسلم نے اس کو روایت کیا، 6938 نمبر حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے اندر فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، جنت کے اکثر لوگ فقراء تھے۔ آپ اندازہ کریں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقراء سے محبت کیوں تھی۔ یہ وہ فقراء نہیں ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور دنیا کے لالچ میں مارے پھرتے ہوں، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں، جتنا ان کو ملتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تنگی میں بھی، تکلیف میں بھی راحت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارا مقدر یہ رکھا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ان لوگوں کے لیے فرمایا فقراء المہاجرین یدخلون الجنت قبل اغنیائہم بخمس مئۃ سنۃ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی، 2351 نمبر ہے حدیث کا۔ حضور نے فرمایا یہ جو فقراء مہاجرین ہیں نا، یہ اپنے امیر بھائیوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بار ابی سلام الحبشی کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دور سے بلایا، وہ خچر کی سواری اور پھر بڑی تکلیف دہ حالات میں وہ ان کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں یہ کبھی تکلیف نہ دیتا، لیکن اس لیے یہ تکلیف دی کہ آپ کے پاس حضور علیہ السلام کی حوض کوثر کی حدیث ہے۔ وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس وہ روایت ہے، تو انہوں نے کہا مجھے سناؤ وہ روایت۔ تفصیل ہے، بس مختصر کر دیتا ہوں آپ کے پاس۔ اس میں فقراء کی جو عظمت ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ حوض کوثر کے بارے میں پہلے تو حضور نے لمبی تفصیل بیان کی کہ میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہے جتنا عدن سے لے کر اردن والے عمان تک کا فاصلہ ہے۔ یہ حضور کے علم پر بھی دلالت کرتی ہے۔ میرے آقا کو ان دونوں جگہوں کا فاصلہ اور پھر حوض کوثر ان کے برابر ہونے کی خبر حضور کے پاس تھی۔ پھر حضور نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔
اس کے پیالے آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اور پھر یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور یہ میرے حوض کوثر پر مجھ سے سب سے پہلے پانی پینے والے، میرے پاس سب سے پہلے حاضر ہونے والے، سب سے پہلے وہاں پہنچنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا اول الناس وروداً علیہ فقراء المہاجرین الشوث رؤوسا الدنس ثیابا۔ آقا نے فرمایا مہاجرین کے فقراء ہوں گے جن کے سر کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، کپڑوں پر مٹی نظر آتی ہے، مگر یہ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا کو اس وجہ سے اتنی محبت تھی، حضور نے ان کی قربانی کو کیا مقام عطا کیا۔ وہ بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہی، ذرا سنیے گا اپنا دل تھام کر۔ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، امیر لوگ اپنی طرف سے خود قربانی کرتے ہیں، اور غریبوں کی قربانی پر قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے خود قربانی ادا کی۔ مسکینوں کی قربانی حضور نے خود کر دی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ، میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ پڑھی۔ فلما انصرف، جب نماز پوری کر لی، اتا بکبش فذبحہ، حضور علیہ السلام نے ایک مینڈا منگوایا، اسے ذبح کیا۔ اس ٹاپک پر کئی احادیث ہیں، آگے مختلف مضامین میں آتی رہیں گی، کبھی ایک مینڈے کا ذکر ہے، کبھی دو کا ذکر ہے، کبھی اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ایک مینڈا منگوایا، اسے ذبح کیا، فقالا، تو حضور نے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہم ھذا عنی، اے میرے رب یہ میری طرف سے ہے، وعن من لم یضحِ امتی، اور میری امت میں سے جو ذبح نہیں کر سکا، جو قربانی نہیں کر سکا، یہ اس کی طرف سے بھی ہے۔ کچھ روایات میں ایسے ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مینڈا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کیا، اور ایک دوسرا اپنی امت کی طرف سے کیا، مگر قربان جائیں یہاں اس حدیث پاک میں آقا نے اپنی قربانی کے ساتھ اپنی امت کے غرباء کو شامل کر لیا۔ حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے روایت کیا۔ جو قربانی نہیں کر سکتے وہ پریشان نہ ہوں، جن کے پاس رقم نہیں، پیسہ نہیں، دعا ضرور کریں رب ذوالجلال آئندہ سال ان کے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی کسی کو تنگی نہ آئے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، مگر جو قربانی اپنی مجبوری کی بنا پر نہیں کر سکتا، اس کو مبارک ہو کہ اس کی قربانی میرے مصطفیٰ کریم بہت پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کی امت کے فقراء سے، مساکین سے محبت نصیب فرمائے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان فقراء، مساکین اور ضعفاء امت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔